سارے نوکروں کی تو روح تک کام گئی تھی، لیکن جواب ندار اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، ان کا مخصوص بندہ جسے آس پاس کے گاؤں کی خبر گیری کے لیے مختص کیا گیا تھا، وہ بھاگتا ہوا ضیاء خان کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے سے ضیاء خان اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ ضرور کوئی اہم خبر لایا ہے۔ تبھی انہوں نے سارے ملازموں کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور ایک ایک کر کے تمام ملازمین نکلتے چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی ضیاء خان نے مینی خیزی سے اس آدمی کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے کہو کیا خبر لائے ہو۔ ضیاء خان کا اشارہ سمجھ کر حکیم اللہ نے بولنا شروع کیا تھا۔ خان صاحب، ابھی میرے پاس قریب کے گاؤں کا ایک آدمی آیا تھا، ہیشم اسماعیل خان کا پیغام لے کر۔ ان کا کہنا ہے کہ عاشق گل ان کے پاس ہیں اور وہ اس سلسلے میں دوپہر کے کھانے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حکیم اللہ کے الفاظوں نے ضیاء خان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان تک جا پہنچا تھا، تو اس لڑکی نے دوسرے گاؤں میں بھی ان کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ اس وقت ضیاء خان چاہتے تھے کہ عاشق گل ان کے سامنے ہو اور اس وقت وہ اسے زندہ ہی درگو کر دیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ حکیم اللہ سے مخاطب ہوئے۔ جاؤ، جا کر کہہ دو ضیاء خان ان سے ضرور ملاقات کریں گے۔ اور ضیاء خان نے حامی بھرتے ہوئے کہا، لیکن ان کے لہجے میں مینی خیزی واضح تھی۔ ان کی مکروہ سوچ اس ملاقات میں اپنا مفاد ڈھونڈ چکے تھے، ورنہ ضیاء خان کی عقل انہیں کہاں اجازت دیتی تھی کہ ان حالات میں ہاشم خان سے ملاقات کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ بات میرے اور تمہارے درمیان سے کسی تیسرے کو گئی تو تمہاری خیر نہیں حکیم اللہ، انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ اور حکیم اللہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضیاء خان کا حکم نہ مانا تو اس کا حشر کریں گے، اور وہ سر جھکائے ضیاء خان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حویلی سے نکلتا چلا گیا اور باہر کھڑے ہاشم کے اس مخصوص آدمی کو ضیاء خان کے دوپہر میں آنے کی خبر دے دی گئی۔ ہلکے لیمن کاٹن کے اسکارف میں حالے میں اس کا چہرہ کھلا کھلا سا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ایشن نہ جانے سے کہاں سے ٹپک گئی۔ ہائے، ہاں آر یو عاشق نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ عائشہ نے فارمل انداز میں کہا، نہ جانے ایسا کیا تھا جو اسے کبھی عشق سے فرینک ہونے نہیں دیتا تھا۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے عائشہ، عائشہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ گڈ نیوز؟ عائشہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں گڈ نیوز، جو لاسٹ ٹائم سر خزر نے ہمارے پیپرز لیے تھے اس میں تمہارے سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں اور تم کلاس کی ٹاپ گرل ہو۔ میں نے ابھی وہاں سے نوٹس بورڈ پر دیکھا۔ اس نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سچی؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی نا؟ اللہ کتنی خوش ہوں میں، آخر میری محنت ضائع نہیں گئی۔ عائشہ نے خوشی سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی، اس کے چہرے پر کتنے رنگ تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ سب رنگ اس کی زندگی سے ختم ہونے والے ہیں۔ ایسے ہی باتیں کرتی وہ دونوں لابی کی جانب بڑھ گئیں۔ یہ تھا اسماعیل خان کے خوابوں کا جہاں، جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو کہ اس میں بسنے والوں نے بسائے تھے۔ اسماعیل خان لاہور کے ایک جانے مانے سیاستدان تھے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ناجائز سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے۔ اسماعیل خان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حازم صدا کا چنچل شوق، ہر وقت پٹر پٹر کرنے والا، بس اسی محل میں ایک ہی شخصیت تھی جس کے سامنے اس کی زبان پر تالا لگ جاتا تھا، اور وہ تھا ہیشم اسماعیل خان۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس محل نما شاندار حویلی کا حقیقی بادشاہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اپنے سب بہن بھائیوں تک اس پر دبدبا تھا، ایک رعب اور خوف قائم کر رکھا تھا ان سب پر۔ حسین و جمیل وجاہت سے بھرپور شہزادوں سے آن بان رکھنے والا ہیشم خان اپنے باپ سے سخت نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کی ماں کے قاتل اسماعیل خان تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو رات کے اندھیروں میں سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ کتنے ظلم ڈھائے تھے اس نے اس کی ماں پر، وہ کیسے بھول سکتا تھا سب۔ ہیشم کبھی کبھی سیاست میں جانے کا خواہشمند نہ تھا، وہ اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظرفی اور اسما خان کی اچانک حادثے میں ہونے والی موت نے اسے سیاست میں لا کھڑا کیا تھا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی طرح کبھی ناانصافی نہیں کی تھی، کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا تھا، مگر ظالموں کو اس نے چھوڑا بھی نہیں تھا۔ ہیشم خان گھر پر کم کم ہی پایا جاتا تھا، زیادہ تر وہ اپنے ڈیرے پر ہی رہتا تھا، جبکہ ضیاء کا پسندیدہ مشغلہ کھانا کھانا اور صرف کھانا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ زندگی ہی کیا کیا جس میں کھانا کھانے کے لیے نہ جیے، اس کا شمار بھی ان انسانوں میں ہوتا تھا جو کھانے کے لیے اس روئی زمین پر زندہ ہوں۔ اور اسماعیل خان کی اکلوتی بیٹی، ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی، رحاب، جسے سب پیار سے روحی پکارتے تھے۔ گھٹنوں تک آتے بہتے ابشار کی مانو اس کے سیاہ ریشمی خوبصورت بال جو اس کی خوبصورتی کو 2 چاند لگا دیتے تھے، انہیں نور حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی۔ سفید دودھ جیسی دودھیا رنگت، مناسب قد و قامت، بڑی بڑی ہیشم جیسی نیلی روشن آنکھیں جو کبھی گھنی اور لمبی سیاہ پلکوں کی اوٹ میں چھپ سی جاتی تھی،
تو کبھی دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا کرتی تھی۔ روحی کو نئی نئی ڈشز بنانے کا بہت شوق تھا۔ اب بھی وہ کچن میں اپنی من پسند ڈشز بنانے میں مصروف تھی اور عائشہ اس کے ساتھ کھڑی اسے کھانا بناتے ہوئے خاموش دیکھ رہی تھی کہ تبھی حازم کچن میں داخل ہوا تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ برہان کے چہرے پر پھیلی تھی۔ روحی جو ہاتھ دھونے میں مصروف تھی اچانک حازم کی بات پر اچھلی تھی۔ روحی، یہ کیا؟ تمہارا من پسند منچورین تو جل چکا ہے۔ حازم پین کا ڈھکن اٹھا کر یکدم پیچھے ہوتے ہوئے چلایا تھا۔ کیا؟ روحی جلدی سے منچورین کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن منچورین کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے پوری آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا اور ہاتھ میں پکڑا چمچ حازم کی جانب زور سے پھینکا تھا۔ لیکن حازم چونکہ سوال کے لیے تیار تھا، وہ جلدی سے پیچھے ہوا تھا اور چمچ آنے والی شخصیت کے پاؤں میں پڑا اپنی قسمت پر حیران تھا کہ گرا بھی تو کس کے قدموں میں۔ ہیشم خان نے غصے سے ایک نظر چمچے کو دیکھ کر دوسری نظر ان دونوں پر ڈالی تھی، جو اس سے دیکھ کر شرافت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے۔ وہ ان کو نظر انداز کرتا سامنے کھڑی عائشہ سے مخاطب ہوا تھا۔ عائشہ گل، آج ہم نے آپ کے چچا کو حویلی میں طلب کیا تھا اور اب وہ مردان خانے میں آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ مردان خانے میں تشریف فرما ہوں۔ ہیشم خان نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے جواب میں عائشہ نے خوف بھری نظروں سے ہیشم کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف کی وجہ ہیشم بخوبی جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کی عزت کان سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے اور زریاب خان جیسا غیرت کے نام پر جذبات کا قتل کرنے والا انسان اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات عائشہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ اس کا قتل تو کر سکتے تھے لیکن اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہیشم اسے ساتھ کھڑا دیکھ کر آگے بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے اس کو لے کر مردان خانے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، زریاب خان جو اس وقت قیمتی صوفے پر پوری ٹھاٹھ سے برا جمان تھے، عائشہ کو ہیشم کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے اپنی نشست سے فوراً جوش سے اٹھے تھے اور تیش میں آگے بڑھے تھے۔ ان کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عائشہ کے چہرے پر نشان چھوڑتا، ہیشم خان نے سختی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں زریاب خان، ایسی غلطی کبھی نہ کرنا ہمارے سامنے۔ ہیشم خان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک عورت پر اٹھنے والا ہاتھ توڑ سکتا ہے لیکن برداشت نہیں کر سکتا۔ ہیشم زور سے زریاب خان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اپنی کرز دار آواز میں کہا تھا، اور اس کی بات سنے بغیر تم کیسے اسے سزا سنا سکتے ہو؟ بہتر ہوگا زریاب خان کہ آرام سے اس معاملے کو بیٹھ کر ختم کیا جائے۔ ہیشم بولتے ہوئے اپنی مخصوص نشست پر برا جمان ہوا تھا تو مجبوراً زریاب خان کو نشست سنبھالنی پڑی، جبکہ عائشہ گل کونے میں کھڑی کسی تماشائی کی طرح اپنی زندگی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیسے وہ دونوں شخصیات اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا تو دوسرا اس کا محافظ بن کر اس کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ ہوش تو تب آیا تھا جب ہیشم خان نے اسے نکاح کا فیصلہ سنایا تھا۔ کیسے اسے بغیر پوچھے اس کی ذات کا فیصلہ کر دیا گیا تھا؟ کیا وہ اتنی بے مور ہو گئی تھی؟ کس گناہ کی سزا سنائی گئی تھی اسے؟ ہیشم نکاح کا فیصلہ کرتا، اس کا ہاتھ تھام کر غصے کی حالت میں مردان خانے سے نکلا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت اس کے غصے کی شدت کا پتہ دے رہی تھی۔